الباب 25 باب الأمر بأداء الأمانة اداء امانت کے حکم کا بیان۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تعالی نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کرو۔ اور فرمایا اللہ تعالی نے ہم نے امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، پس انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور سخت نادان ہے۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک اور روایت میں ہے اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ منافق ہے۔ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء،
والوقت بالتاء المثنات من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعي الوالي عليه. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں یعنی 2 باتیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ یعنی گہرائی میں اتری، یعنی اسے فطرت کا حصہ بنایا، پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے قرآن اور سنت سے جانا، یعنی فطرت کا یہ سبق قرآن و حدیث کے علم سے تازہ ہوا۔ پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت اٹھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس طرح کی آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی یعنی اٹھا لی جائے گی، پس اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا۔ پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، پس اس کا اثر آبلے کی مانند باقی رہ جائے گا، جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو اپنے پیر پر لڑکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جائے، پس تو اسے ابھرا ہوا تو دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ایک کنکری لی اور مثال سمجھانے کے لیے اسے پیر پر لڑکایا، پس لوگ صبح کے وقت باہم خرید و فروخت کرتے ہوں گے، ان میں سے کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہوگا، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا، یعنی امانت دار بالکل کامیاب ہو جائیں گے اور ایمان بھی اس طرح عنقہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کس قدر مضبوط، کس قدر ہوشیار اور کس قدر عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگران مجھے میری چیز واپس کر دے گا، یعنی امانت و دیانت عام ہونے کی وجہ سے کسی سے بھی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك
اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا. رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. حضرت حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت والے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، پس مومن کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، جس سے ان کی خواہش جنت تیز تر ہو جائے گی۔ پس وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے، ابا جان ہمارے لیے جنت کھلوا دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے باپ کی غلطی نے ہی جنت سے نکلوایا تھا، اس لیے میں اس سفارش کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ تم میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو۔ بس وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یقیناً اللہ کا خلیل تھا، لیکن یہ منصب اس سے ماورا ہے۔ تم موسیٰ کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ پس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی معذرت کریں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پس لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، چنانچہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت دی جائے گی، اور امانت اور صلہ رحمی ان دونوں کو چھوڑا جائے گا۔ پس وہ دونوں پل صراط کے دونوں طرف دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، پھر لوگ پل صراط سے گزرنے شروع ہوں گے۔ پس تمہارا پہلا گروہ بجلی کی طرح یعنی نہایت تیز رفتاری سے گزر جائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بجلی کی طرح گزرنے کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بجلی کس طرح پلک جھپکتے میں گزر جاتی اور واپس آ جاتی ہے؟ پھر دوسرا گروہ ہوا کے گزرنے کی طرح، پھر پرندے کے گزرنے کی طرح لوگ گزر جائیں گے، اور پیادہ تیز دوڑنے والے
مضبوط ترین آدمیوں کو ان کے اعمال لے جائیں گے، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلصراط پر کھڑے ہوں گے اور فرماتے ہوں گے اے میرے رب بچا بچا، یہاں تک کہ بندوں کے نیک اعمال انہیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جانے سے عاجز آ جائیں گے، یہاں تک کہ آدمی آئے گا جو چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا، وہ صرف گھسٹ کر چلے گا، اور پلصراط کے دونوں کناروں پر کانٹے یعنی آگے سے مڑے ہوئے سریے جن پر گوشت لٹکایا جاتا ہے لٹکے ہوئے ہوں گے، جنہیں اس بات کا حکم دیا ہوا ہے کہ جن کی بابت حکم دیا جائے ان کو وہ پکڑ لیں۔ پس بعض گزرنے والے زخمی ہوں گے لیکن نجات پا جائیں گے، اور بعض کو اندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، یقیناً جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ مسلم۔ وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: بع مالنا واقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول: ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد، حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه، فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، منها الغابة 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 1,200,000. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟
فكتمه وقال 100,000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال عبد الله: أفرأيتك إن كانت 2,000 و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100,000، فباعها عبد الله ب1,000 و600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير 400,000. فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. فباع عبد الله منها، فقضى عنه دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم ب100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما ب100,000. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما ب100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما ب100,000. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذته ب50 و100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال: فكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,000 و200,000، فجميع ماله 50,000 و100,000. حضرت ابو خبیب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد زبیر جنگ جمل والے دن کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، چنانچہ میں آ کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: بیٹے، آج جو لوگ قتل ہوں گے وہ ظالم ہوں گے یا مظلوم۔ میرا اپنی بابت بھی گمان ہے کہ آج میں مظلومانہ قتل ہو جاؤں گا۔ میرے لیے سب سے زیادہ فکر والی بات میرا قرض ہے جو میرے ذمے ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ ہمارا قرض ہمارے مال کو کچھ باقی چھوڑے گا، یعنی ادائیگی قرض کے بعد کچھ مال بچے گا؟ پھر فرمایا: اے بیٹے، ہمارے مال کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور 1/3 مال کی وصیت فرمائی
اور تہائی مال میں سے تہائی مال کی وصیت اپنے بیٹے عبداللہ کے بیٹوں کے لیے فرمائی۔ پھر کہا اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس میں سے ثلث یعنی تہائی حصہ تیرے بیٹوں کے لیے ہے۔ ہشام جو حدیث کے ایک راوی ہیں نے کہا کہ عبداللہ کے لڑکے خبیب اور عباد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے، اور اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے مجھے اپنے قرض کی بابت وصیت کرنی شروع کی اور فرماتے تھے بیٹے اگر تو اس ادائیگی قرض سے کچھ عاجز آ جائے تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھا کہ مولا سے آپ کی مراد کیا ہے، حتیٰ کہ میں نے پوچھا ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی قسم آپ کے قرض کے بارے میں جب بھی کسی پریشانی سے دوچار ہوتا تو میں کہتا اے زبیر رضی اللہ عنہ کے مولا اس کا قرض اس کے ذمے سے ادا فرما دے، پس وہ ادا فرما دیتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد زبیر قتل ہو گئے اور نقدی کی صورت میں کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑا سوائے زمینوں کے۔ انہی میں سے غابہ کی زمین تھی اور 11 گھر مدینے میں، 2 گھر بصرے میں، 1 گھر کوفے میں اور 1 گھر مصر میں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور آپ پر جو قرض تھا اس کی شکل دراصل یہ تھی کہ آدمی اپنا مال آپ کے پاس لاتا اور اسے امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر دیتا۔ آپ فرماتے نہیں یہ امانت کے طور پر نہیں بلکہ یہ میرے ذمے قرض ہے، اس لیے کہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور امانت کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی ضروری نہیں، جبکہ قرض کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور آپ کبھی کسی عمارت یعنی گورنری وغیرہ پر فائز نہیں ہوئے، نہ کوئی ٹیکس یا کچھ اور وصول کرنے کی ذمہ داری قبول فرمائی جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہو کہ شاید یہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے، گویا یہ مال غنیمت سے حاصل شدہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان پر جو قرض تھا اسے میں نے شمار کیا تو وہ 22 لاکھ تھا۔ پس حکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ملے اور ان سے کہا اے بھتیجے میرے بھائی زبیر رضی اللہ عنہ کے ذمے کتنا قرض ہے؟ میرے بھائی زبیر رضی اللہ عنہ کے ذمے کتنا قرضہ ہے؟ میں نے اسے چھپایا اور کہا 1 لاکھ۔ حضرت حکیم نے کہا اللہ کی قسم میری رائے میں تو تمہارا مال اس قرض کی ادائیگی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ عبداللہ نے کہا ذرا بتلاؤ اگر یہ 22 لاکھ ہو؟ انہوں نے کہا میری رائے میں تو اتنے بڑے قرضے کی ادائیگی کی تم طاقت نہیں رکھتے، بس اگر تم اس سے عاجز ہو تو مجھ سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد زبیر رضی اللہ عنہ نے غابہ کی زمین 1,70,000 میں خریدی تھی، پس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے 16 لاکھ میں بیچا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا
کہ جس کا میرے والد زبیر پر کچھ قرض ہو تو ہمیں غابہ کی زمین پر ملے اور اپنا قرض وصول کر لے، جس کا میرے والد زبیر پر کچھ قرض ہو تو ہمیں غابہ کی زمین پر ملے اور اپنا قرض وصول کر لے۔ پس ان کے پاس عبداللہ بن جعفر آئے، ان کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر 4 لاکھ قرضہ تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم چاہو تو یہ قرضہ تمہارے لیے معاف کر دوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم چاہو تو اس قرضے کو فوری ادائیگی کی بجائے بعد میں ادا کرنے والوں میں شمار کر لو، اگر تم مہلت کے خواستگار ہو۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو پھر مجھے اس زمین میں سے ایک حصہ دے دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، یہاں سے یہاں تک زمین کا حصہ تمہارے لیے ہے۔ پس عبداللہ نے اس زمین کا کچھ حصہ بیچ دیا اور اس سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قرض ادا کر دیا اور اسے دے دیا، اور اس میں سے 4.5 حصے باقی رہ گئے۔ پس عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے پاس عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، غابہ کی زمین کی کتنی قیمت لگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہر حصہ 1 لاکھ کا۔ انہوں نے پوچھا، اس کے کتنے حصے باقی رہ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، 4.5 حصے۔ پس منذر بن زبیر نے کہا، اس کا 1 حصہ 1 لاکھ کے عوض میں لیتا ہوں۔ عمرو بن عثمان نے کہا، 1 حصہ 1 لاکھ کا میں نے لے لیا۔ اسی طرح 1 حصہ 1 لاکھ میں ابن زمعہ نے لینے کا اعلان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اب کتنے حصے باقی رہ گئے؟ انہوں نے کہا، 1.5 حصہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ 1.5 لاکھ میں نے لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ زمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 6 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے کہا، ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا، اللہ کی قسم، میں ابھی تمہارے درمیان تقسیم نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں موسم حج میں مسلسل 4 سال اعلان کروں گا کہ جس شخص کا بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کے موسم میں اعلان فرماتے۔ جب 4 سال گزر گئے تو بقیہ مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور 1/3 مال بھی حسب وصیت متعلقہ لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، پس ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تمام مال متروکہ 5 کروڑ 2 لاکھ تھا۔ بخاری۔